اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے معلومات جمع کرنے کے طریقے۔ معلومات جمع کرنے کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے نا، اس کو آپ کہتے ہیں مشاہدہ۔ مشاہدہ ویسے کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی بذات خود آپ یا کوئی بھی بندہ تفتیش کرنے والا کس موقع پہ جا کے جو بات دیکھتا ہے سنتا ہے اسے کہتے ہیں مشاہدہ۔ مشاہدے میں یعنی کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں مواد جمع کرنے کے لیے سب سے پہلے مشاہدہ ہوتا ہے۔ آپ خود موقع پہ جاتے ہیں اور جس جگہ کوئی واقعہ یا مسئلہ ہوا ہے تو اسے آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پتہ لگاتے ہیں سب سے پہلے مشاہدے سے کہ آیا یہ بات سچ بھی ہے یا مصنوعی ہے، یا یہ واقعہ جو ہے جذباتی ہے، یا بعض چیزوں کا مشاہدہ کافی مشکل بھی ہوتا ہے، اس پہ بڑی محنت بھی طلب ہوتی ہے۔ پھر یہ جو مشاہدہ ہوتا ہے اس کے اہم نکات کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ مشاہدہ کرنے والا تجربہ کار ہونا چاہیے، عام آدمی یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہ غیر جانبدار بھی ہو، وہ جذبات سے مرغوب ہونے والے نہ ہو کہ لوگوں کی جذباتی باتوں میں آ جائے اور اس سے جی متاثر ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ اس کے پاس وسائل بھی ہوں، یعنی اگر دور دراز علاقہ ہے گاڑی بھی ہو اور ہر قسم کے وسائل ہوں، اس کو سیکورٹی بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی اس کو دبا لے زبردستی کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کی مشکلات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح مشاہدے کرنے والوں کو یعنی ہر چیز پہ عبور بھی حاصل ہو، کمپیوٹر جانتا ہو، کیمرے کا استعمال اسے پتہ ہو، ٹھیک ہے، تصویریں لے سکے، نقشے بنا سکے۔ پھر اس کے پاس وقت بھی ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح مشاہدے کے دوران ذاتی پسند ناپسند نہ ہو بلکہ حقیقت ہونی چاہیے۔ پھر مشاہدہ کرنے والا جو ہے نا خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتا ہے اور اسے دور اندیشی اور بیدار ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا مشاہدہ۔ اب اگلی بات آتی ہے سوال نامہ۔ سوال نامہ یعنی معلومات جمع کرنے کا اگلا طریقہ ہوتا ہے سوال نامہ۔ آج کل جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا ایم فل کرتے ہیں تو وہ اکثر سوال پوچھتے ہیں کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو وہ اور اس کے ہر قسم کا سوال نامہ الگ الگ ہوتا ہے۔ سوال نامہ یعنی معلومات جمع کرنے کا اہم طریقہ سوال نامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے آپ سوال تیار کرتے ہیں اور اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ جو سوال نامہ ہے اس کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے، یہ سوال سادہ اور موضوع کے مطابق ہو، اس میں آسان زبان استعمال کرنی چاہیے، اور جس سے جواب لینا ہے اس کی شخصیت پر منفی اثر نہ پڑے، اور سوالات جو ہیں تعصب سے پاک ہوں، اور سوال اس طرح کے ہوں آسان ہوں کہ جواب دینے والا آسانی سے جواب دے سکے۔ پھر سوال نامہ دلچسپ اور معلوماتی بھی ہو، پھر اس کے اندر تضاد نہ ہو، یہ مقامی زبان میں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے انگلش آتی نہیں ہے تو آپ انگلش میں سوال نامہ تیار کر دیں۔ سوالات اس طرح کے ہیں کہ موضوع کے ہر پہلو کو، یعنی جو بات آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں واضح ہو۔ اگلا طریقہ آتا ہے انٹرویو۔ انٹرویو کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرنا اور معلومات لینا کسی سے، اس کا نام ہے انٹرویو، یعنی بالکل آپ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ انٹرویو مختلف طرح کے ہوتے ہیں، جیسے پبلک سروس کمیشن میں بھی بندے کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ پھر جو لوگ سی ایس ایس کر لیتے ہیں سینٹرل سپیریئر سروسز میں، ان کا بھی 3-4 آدمی مل کر بھی انٹرویو لیتے ہیں۔ انٹرویو میں دیکھیں اس کا تعارف ہوتا ہے، پھر انٹرویو جو جس سے آپ لیتے ہیں اس کے لیے ہدایات دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سوالات۔ اب انٹرویو کا طریقہ کار کیا ہے؟ انٹرویو میں سب سے پہلے تو آپ دوستانہ ماحول آپ بنائیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ جی زبردستی کسی سے انٹرویو لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ریکارڈ جو انٹرویو ہوتا ہے اس کا ریکارڈ بھی رکھنے کے لیے آلہ بھی ہونا چاہیے، ریکارڈنگ ہونی چاہیے، اور انٹرویو دینے والے کے جذبات کو نہیں چھیڑیں گے آپ، اچھے الفاظ کے ذریعے جواب دندہ یعنی جو جواب دے رہے ہیں اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، اور جواب دینے والے کو آپ ہراساں نہیں کریں گے۔ سوالات میں تسلسل ہونا چاہیے، حقائق پر مبنی آپ سوال کریں گے، آسان سوال کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ موقع دیں گے کہ وہ مزید بھی آپ کو معلومات دے جس سے آپ جواب چاہتے ہیں۔
پھر خاص قسم کے مشاہدات کو جو بات آپ کے ذہن میں ہے اس کو نوٹ کرنے کے لیے بھی آپ اس طرح کا اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انٹرویو جو ہوتا ہے نا، اس میں لچک ہو، وسیع معلومات ہو، ماحول پر گرفت ہو، منظم اور مرتب طریقہ اور معلومات کا حصول اس میں شامل ہو، یہ بہت ہی ایکسپرٹ بندہ لے سکتا ہے۔ اگلی چیز ہوتی ہے دستاویزات اور کاغذات کی چھان بین۔ دیکھیں جب کوئی بھی مسئلہ یا تحقیق آپ نے کرنی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ نے انٹرنیٹ سے یا لوگوں سے جو بیانات آپ لیتے ہیں، تو اس کے علاوہ اس مسئلے کے متعلق، اس علاقے کے متعلق جتنے بھی سرکاری کاغذات ہیں، ریکارڈ ہے، اس کی چھان بین بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے حکومت کا ریکارڈ اور کاغذات کا ریکارڈ روم تک رسائی کی اجازت حاصل کی جاتی ہے۔ اور آخری ہے متفرق کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ ریڈیو، ٹی وی پروگرام، لائبریری، اخبارات، میگزین، ذاتی ڈائریاں، کتب، محسوس لٹریچر اور انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی یہ معلومات رہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا جی، یعنی معلومات جمع کرنے کے طریقوں میں مشاہدہ، سوال نامہ، انٹرویو، دستاویزات اور کاغذات کی چھان بین اور متفرق، یہ ہم نے آج